اس روئے زمین پہ اولادیں دینے کا مالک صرف میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولادیں دینے کا اختیار اس روئے زمین پہ کسی کو نہیں. اور ہندوؤں کا تصور یہ ہے کہ روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولاد دینے کا اختیار بتوں کے پاس بھی ہے یا ان کے بنائے ہوئے معبودوں کے پاس بھی ہے. میرے رب کا قرآن ہے، سورہ شورہ ہے، سورہ شورہ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں میرا رب فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روئے زمین پہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ وہ پیدا کرتا ہے. الفاظ سنیے گا اللہ رب العالمین کے. اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ. فرمایا زمین و آسمانوں کا رب جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمتیں بیٹیاں عطا کرتا ہے. فرمایا زمین و آسمانوں کا رب جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عطا کرتا ہے. اس اگلی آیت کے آیت نمبر 50 کے الفاظ ہیں، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دنیا میں اللہ بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، ملا کے دیتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی، کسی کو میرے رب نے صرف بیٹے عطا کیے، کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے محروم رکھ دیتا ہے. یہ میرے رب کا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عقیدہ یہ سکھایا کہ اس روئے زمین پہ اولادوں کا مالک اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نہیں دینی ہے. ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں بڑھاپے کی عمر میں جا کے اولاد ملی ہے. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں جا کے اولاد ملی. پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حبیب نبیوں کے سردار شافع روضے جدا سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے بیٹیاں عطا کی. 2 بیٹے میرے رب نے عطا کیے جو بچپن کی حالت میں ہی میرے رب نے واپس لے لیے. بیٹیاں اللہ رب العالمین نے عطا کی. او بھائیو بات سمجھانا یہ مقصود ہے. بتوں کے پجاریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پہ بیٹے اور بیٹیاں دینے کے مالک وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں. میرا رب کا قرآن یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس روئے زمین پہ کسی کو